الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج کی گفتگو کا محور 12واں پارہ ہے اور اس کا آغاز اس بات کے ساتھ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اس پارے کا جو اختتام ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو دھوکے باز ہوتے ہیں، خائن لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب پارے کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور اس کے ذمے ہی رزق ہے، اور پارے کے اختتام میں انسانوں کے مکر و فریب کا ذکر ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جتنا بھی مکر و فریب کر لے، جتنا بھی دھوکہ دھڑی سے معاملہ کر لے، ملنا اس کو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ سو اسے چاہیے کہ امانت داری سے کام لے اور دیانت سے کام لے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ اس کے ذمے جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نہ وہ کما سکتا ہے نہ ہی پا سکتا ہے۔ تو اس پارے میں بنیادی طور پر پہلے تو اقوام جو پرانی قومیں تھیں، ملتیں تھیں، ان پر کیا کیا عذاب اترے جب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان میں کیا کیا عبرتیں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے، کیا کیا سبق ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ موضوع ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق میں فراوانی اور برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہوا۔ قوم نوح ایسی قوم تھی جو ایسے فخر و غرور میں ملوث ہو گئی تھی کہ انہوں نے نبی سے کہہ دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہی ہو۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ پہلی قوموں ہی سے عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور آپ تو بشر ہو اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مان رہے۔ اور دوسرا سبب بتاتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے تو بڑے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، اور آپ کی کوئی ظاہری برتری ہم نہیں دیکھ رہے، اور یہاں تک کہہ دیا بل نظنکم کاذبین، آپ لوگ تو جھوٹے ہو، نبی کو جھوٹا کہہ دیا۔ اور اتنا کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جو وعدے کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہو، نبی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ سے کہو کہ ہم پر وہ عذاب لے آئے۔ تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنا پانی اگل دیا، آسمان سے موسلا دھار پانی اترا اور ان کو بہا کر لے گیا۔ یہ ان ظالموں کا انجام تھا۔ اب اس میں جو کام انہوں نے کیے ہم نے دیکھنے ہیں، کہیں یہ ہم میں تو نہیں۔ اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اسی طرح اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام ان کے پاس بھی آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح انکار کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور نبی کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ سمود پر بھی اسی طرح عذاب آیا جب ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے۔ اور پھر قوم لوط جن کی برائی کا آپ کو علم ہے کہ وہ مردوں کے پاس اپنی خواہش کے لیے جاتے تھے، اور یہ اتنا سنگین جرم تھا کہ وہ نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے جو اس سے منع کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور مختلف عذابوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں مختلف جگہ۔ آخر میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔ اصحاب مدین
جن میں شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جب انہوں نے دعوت دی تو لوگوں کا آگے سے کہنا تھا کہ کیا تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو، کیا تمہیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دو؟ اور کہتے تھے آپ کی اکثر باتیں تو ہمارے ذہن میں آتی ہی نہیں ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب دنیا کی باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم تو کمزور سے ہو، ہمارے درمیان تو کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی، اور آپ کے قبیلے کی اگر شان نہ ہوتی تو ہم تو کب کے آپ کے پیچھے پڑ جاتے، اور آپ ہمارے نزدیک آپ کی کوئی زیادہ وقعت نہیں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے انبیاء سے کہیں، شعیب علیہ السلام سے۔ تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ایک زوردار چیخ تھی بس، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جو گھر تھے، بستیوں کی بستیاں، وہ الٹی اور اوندھی پڑ گئی۔ اب یہ معاملات تھے نبیوں کے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، جو ایک طویل صورت ہے، جس کو تقریباً ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے اس پارے میں۔ اب اس میں دیکھیں کہ جس طرح کنویں میں گرانے والے جو ان کے بھائی تھے وہ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی جو کنویں میں سے نکالنے والے تھے وہ جانتے تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو آگے بہت ہی سستے داموں کوڑیوں کے بل بیچ دیا کہ یوسف علیہ السلام ہی وہ آدمی ہوں گے کہ جو والی بنیں گے ادھر کے، اور خزانچی ہوں گے بادشاہ کے، اور ان کے پاس یہ سوالی بن کے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مقدر کی چیزیں ہیں کہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ نہ انسان اپنے لکھے سے زیادہ کھا سکتا ہے، اور نہ ہی وقت سے پہلے کھا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ان اسباب کی طرف جو رزق کی بڑھوتری اور اس کی برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ رزق کو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے، جیسا کہ انبیاء کی عادت تھی۔ وما لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگتا ہوں۔ دوسرا سبب کہ غریب، نادار اور مسکین اور ضعیف جو لوگ ہوتے ہیں معیشت کے لحاظ سے، ان کی مدد کی جائے اور ان کو دھتکارا نہ جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر انتہائی ضروری چیز کہ کوشش ترک نہیں، کوشش کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ حکم ہے کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کو روانہ کرتے ہوئے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ پھر باب میں سے توبہ اور استغفار ہے، یہ جا کے 29ویں پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے، لیکن ادھر بھی کچھ اس کے ارشادات ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو گے تو ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیجیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اس بارش میں ساری نعمتیں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور اگلا سبب اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ اور ناپ تول میں کمی سے بچنا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب نبی نے منع کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں تو ہم تو اپنی روش پہ جاری رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عذاب لے کر آیا۔ تو ناپ تول میں مکمل تولنا، مکمل ماپنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال کا جو 2.5% ہے، بہت ہی قلیل مقدار، اس کو زکوٰۃ کے طور پر دینا، یہ رزق میں اضافے کا باعث ہے۔
یہ رزق کو صاف اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ اور پھر دھوکہ دڑی، فراڈ اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنانا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے مال ہڑپ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بندے کو ملنا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ دھوکہ دڑی سے کمائے گا تو حرام اپنے پلے ہی پا رہا ہے، وہی جو لکھا ہوا ہے اسی کو حرام بنا رہا ہے۔ اگر حلال کماتا تو وہی اس کے مقدر میں تھا، بس اس کی نیت کا کھوٹ تھا۔ اور پھر صبر سے کام لینا، صبر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کب دینا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اور کتنا دینا ہے وہ بھی مقرر ہے۔ اور پھر اسراف سے بچنا، بے جا اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا۔ یہ کچھ اسباب ہیں جو رزق میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ کچھ انبیاء کا ذکر تھا کہ جن کی قوموں نے خاص ان میں بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب، اور ایسا عذاب لایا کہ پوری کی پوری قومیں اجڑ گئی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں بھی وہی خصلتیں ہیں، کیا ہم میں بھی وہی برائیاں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت کے بعد فوراً پکڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع نہیں ہوتا بندے کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔